نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض سبحان الله. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کے درس قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 41 جس پر ہم نے کل کچھ گفتگو کی تھی، کچھ مزید اس پر ہم آج گفتگو کریں گے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم ترا، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ. یا کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ ان اللہ، کہ بے شک کیا یقیناً اللہ رب العزت کی یسبح لہ من فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والطیر صافات، اور پرندے جو ہیں وہ پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کل قد علم صلاتہ، اور یہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، یہ سب کے سب قد علم، بے شک جان لیا ہے، یہ سب کے سب نے جان لیا ہے صلاتہ، اپنی صلاۃ کو، اپنی نماز کو، اپنی دعا کو، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت جو ہے جانتا ہے ہر اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. تسبیح جو ہے یسبح، یہ تسبیح ان سے ہے جس کا معنی یہ ہے کہ پاکی بیان کرنا. سبحان اللہ. ینزہ و یقدس، کہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر ناتوانی سے اسے پاک قرار دینا سبحان اللہ. کہ وہ پاک ہے. یہ ہر ایک جو ہے یہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ فرمایا من فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اللہ اکبر. آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں، حوریں ہیں، اور اس کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آسمانوں پر فرشتے ہیں. اس کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا، تو اس وقت فرشتوں نے ہی کہا تھا کہ مولا کریم یہ تو خون ریزیاں کریں گے. اب یہ بھی الگ بات ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مولا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. تو فرشتے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک کی حمد بیان کر رہے ہیں. اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اور کیا ضرورت تھی مخلوق کی؟ جب ہم ہی تیری حمد بیان کر رہے ہیں، جب ہم ہی تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، پھر اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے جو ہیں یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت اچھی بات سامنے جو ہے آئی ہے کہ سورہ رعد قرآن پاک میں ہے، ایک سورت ہے رعد. رعد کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی کڑک. سبحان اللہ. بجلی کی کڑک کو رعد کہتے ہیں، را، عین اور دال. رعد بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں.
تو اللہ پاک نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یسبح الرعد بحمدہ، یسبح الرعد بحمدہ، کہ یہ جو رعد ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ رعد جس کو ہم بجلی کی کڑک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کتاب التفسیر میں یہ ایک بات آتی ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہود نے سوال کیا، کچھ سوالات دیے اور ان سوالات کے متعلق کہا کہ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام سوالات کے جواب عطا کر دیے کہ یہ ان کے جوابات ہیں، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ رعد کسے کہتے ہیں۔ اللہ، جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ رعد کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بادلوں پر ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جس کے ہاتھ میں آتشی تابک ہے، دستی جو آتشی وہ ہے، اور جب وہ آتشی تبک کے ساتھ اللہ کے اذن سے بادلوں کو ہانکتا ہے، جب وہ ہانکتا ہے تو اس سے کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ، جس کو ہم سنتے ہیں، آپ فرمائیں یہ فرشتے کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام قرطبی بیان فرماتے ہیں کہ رعد جو ہے یہ فرشتہ جب بادلوں کو ہانکتا ہے تو اس وقت تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تسبیح ہی پڑھتا ہے، اور اسے سن کر دوسرے فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ، تو جب یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس وقت پھر بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے کہ جو آسمانی مخلوق فرشتے ہیں وہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر زمین کی مخلوق ہے جس میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جی جیسے میں نے کل بھی اس کے بارے ذکر کیا تھا۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا، آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ جو بعثت سے پہلے مجھ پر مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کانا یسلم علیہ، میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو مجھ پر سلام، لیکن پتھر نے کئی پتھروں میں پتھر ہوگا، کچھ سلام پڑھ رہا ہوگا، یہ تو مانی جا سکتی ہے بات، ٹھیک ہے، مگر سرکار نے آگے یہ فرمانا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، کانا یسلم علیہ، جو مجھ پر سلام کہا کرتا تھا۔ چھوٹی سی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اب یہ تسبیح کی بات چلی ہے، تو فرمایا ایک اور مقام پر قرآن پاک سے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان جو ہیں، ساتوں آسمان یہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، والارض، اور زمین بھی تسبیح بیان کر رہی ہے، ومن فیہن، اور جو ان میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی بات رہی تو نہیں، مگر اللہ رب العزت نے ابھی بات نہیں چھوڑی۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، حتیٰ کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے، اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جو اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی شے ہی نہیں ہے، حالانکہ پہلے بات پوری تھی، ساتوں آسمان اور زمین جو ہے اور جو ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، مگر آگے مزید فرمایا کہ کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی
حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. سبحان اللہ. اور اس سے اگلی بات وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کائنات کی اتنی چیزوں کے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تو اللہ پاک نے ہمارے ذہنوں سے یہ سوال نکال دیا. فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ بات جو ہم نے کہی ہے نا کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، یہ ہم تمہیں حقیقت کہہ رہے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہارے پاس وہ سمجھ نہیں ہے کہ تم اس کی تسبیح کو جان لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. آپ یہ کہیں تمہیں تفقہ ہی نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ تم سمجھ سکو کہ وہ تسبیح کیسے کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کہ پرندے جو ہے وہ جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اڑ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اڑ رہے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ ان کی اڑنا جو ہے یہ اس کی تسبیح ہو. سبحان اللہ. بے شک. جب ہماری سمجھ میں جو بات نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے آسمانی اور زمین کے درمیان میں سے ساری مخلوقات میں سے پرندے کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. پرندے کا ذکر کیا الگ، حالانکہ سارے آسمانوں کی بات کر لی، زمین کی بات کر لی، اور کرنے کے بعد پھر درمیان میں پرندے کا ذکر کیا ہے. اس لیے کہ درمیانی مخلوق میں پرندہ ایک ایسا ہے کہ یہ ہوا میں اڑتا ہے جس وقت، اس میں کوئی پرندہ بھی ہے، کوئی بھی لے لے، کوئی بھی ہے جو بھی اڑتا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑے نظم کے ساتھ جب یہ دیکھتے ہیں، جب یہ کئی کے کئی جن چلتے ہیں، یہ 15 20 25 40 50 کی جب یہ چلتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں کیسے نظم طریقے سے چلتے ہیں. ایک لائن ہوگی نظم طریقے سے چلتے ہیں، اور ہمیں کیا خبر کہ ان کا یہ چلنا ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنا. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب وہ چلتے ہیں پرندے تو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ پرندے جب منزل کی طرف جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو دوران سفر تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. مگر انسان دوران سفر تسبیح بہت کم کرتا ہے. یہ بھی بات پتہ چلی نا. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے جو ہیں جب وہ اڑتے ہیں، یہ ہم صبر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، مگر یہ ہماری سمجھ ہے. ہم یہ تصور کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ ہر ایک کی تسبیح، اس کی حمد، یہ ایکچولی ہم اسے بتا چکے ہیں. کُلٌّ قَدْ عَلِمَ، ہر ایک چیز نے جان لیا ہے. عَلِمَ یہ ماضی کا صیغہ، یہ ہر ایک نے جان لیا ہے. پتہ یہ چلا اللہ نے ان کو کچھ سکھایا ہے، ان کو تعلیم دی ہے، اور جب تعلیم ملی ہے تو انہوں نے جان لیا ہے. کیا جانا ہے؟ ہماری نماز کیا ہے، ہماری تسبیح کیا ہے. اب اگر کوئی جانور یا کوئی ہم جمادات یا کوئی نباتات اس کی تسبیح کرتا ہے اللہ کی، تو یہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ جملہ میں سمجھاتا ہوں، یہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے. اس کی مثال ایک عرض کروں پہلے، پھر آپ کے بالکل مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ادھر میں ایسی حرکت کرتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے. ادھر حرکت کرتا ہوں تو میں خود کرتا ہوں، میرے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی آدمی کو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، اس لیے کسی کا ذکر کر رہے ہیں، کسی آدمی کو رعشے کی مرض ہو جاتی ہے، اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے، یہ اختیاری ہے یا اضطراری ہے؟ اضطراری ہے. کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا کہ اس کا ہاتھ ہلے، اور وہ تو نہیں ہلا رہا، یہ تو خود ہو رہا ہے. اس کا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. انسان کی نبض چلتی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو اضطراری ہے، اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اب یہ سارے کے سارے جو تسبیح کرتے ہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ہر ایک نے جان لیا ہے کہ اس کی نماز کیا ہے، ہر ایک نے جان لیا ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے، تو جب وہ اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اپنی نماز پڑھیں گے، اپنی دعا کریں گے، اپنی تسبیح کریں گے، وہ خود بے خود ہو جائے گی، یا ان کا ارادہ ہوگا کہ ہم کر رہے ہیں. ان کا ارادہ ہوگا، ان کے اختیار میں ہے کہ مولا ہم جو تو نے ہمیں سکھائی تھی اب ہم وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. پتہ چلا کہ ان کو شعور ہے، شعور ہے ان کو کہ ان کی نماز کیا ہے. پرندوں کو پتہ ہماری نماز کیا ہے، درختوں کو پتہ ہماری نماز کیا ہے.
تنکوں کو پتا ہماری نماز کیا ہے، زمین کو پتا ہماری نماز کیا ہے، ہماری تسبیح کیا ہے. جب اللہ نے کہا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے جان لیا ہے کہ ان کی صلات کیا ہے، ان کی تسبیح کیا ہے، تو پھر بات پیچھے رہ نہیں دیتی. ہر ایک نے جان لیا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے جان لیا ہے ان کی صلات کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے. سبحان اللہ فرمایا انا سخرنا الجبال، قرآن ہے، انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق. ہم نے داؤد علیہ السلام کو ان کے ساتھ جو ہے یہ یسبحن بالعشی، یہ پہاڑ جو ہیں ان کے ساتھ کر دیے ہیں، پہاڑ ان کے ساتھ کر دیے ہیں کہ جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یسبحن بالعشی والابکار. اب ہم کیا پتا کہ پہاڑوں کی تسبیح کیا ہے، اسی لیے تو کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اس کی تسبیح کیا ہے. مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یسبحن بالعشی والابکار، کہ وہ صبح اور شام جو ہے وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ سے